ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاحسان میڈیا میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم آپ کے درمیان ایک خصوصی پروگرام پیغام کربلا کے نام سے لے کر کے حاضر ہیں۔ آج کی اس مجلس میں کربلا کا جو یہ واقعہ پیش آیا، جس میں سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اس کا پس منظر کیا تھا اور پھر اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ان تمام موضوعات پر انشاءاللہ الرحمن علماء کی گفتگو ہوگی۔ آج کے اس پروگرام میں گفتگو کے لیے حاضر ہیں حضرت علامہ مفتی رحمت علی مصباحی صاحب، جو جامعہ عرفیہ سید سرابہ دارالفتہ عرفیہ کے صدر مفتی ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ ازہری صاحب قبلہ یہ بھی تشریف فرما ہے، مولانا ذکی صاحب قبلہ یہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور علامہ ڈاکٹر ذیشان احمد مصباحی صاحب قبلہ یہ بھی آج گفتگو کے لیے ہمارے اس پروگرام میں شریک ہیں۔ اس گفتگو کی ابتدا ہم قرآن مقدس کی تلاوت سے کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے جامعہ عرفیہ کے استاد مولانا محمد ذکی صاحب قبلہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مقدس کی تلاوت سے آج کی اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ قرآن مقدس کی تلاوت سے آج کی اس محفل کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب میں بلا تاخیر عزیزم محمد آصف صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کروں گا کہ وہ امام حسین علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں منقبت کے اشعار پیش کریں۔ افق شفق میں ظاہر وہی لہو اب تک، افق شفق میں ظاہر وہی لہو اب تک، مہک رہی ہے جہاں میں وہ مشک بو اب تک، مہک رہی ہے جہاں میں وہ مشک بو اب تک، حسین نے جو کیا تھا وہ آخری سجدہ، حسین نے جو کیا تھا وہ آخری سجدہ، فضا میں گونج رہی ہے صدائے ہو اب تک، فضا میں گونج رہی ہے صدائے ہو اب تک، افق شفق میں ظاہر وہی لہو اب تک، زمین مشہد
اقدس ہنوز گریہ کنا زمین مشہد اقدس ہنوز گریہ کنا ہے ذرہ ذرے میں خون نبی کی بو اب تک ہے ذرے ذرے میں خون نبی کی بو اب تک وہ ہاتھ جس کو یزیدی اسیر کر نہ سکے وہ ہاتھ جس کو یزیدی اسیر کر نہ سکے وہ ہاتھ سبط نبی کا ہے باوضو اب تک وہ ہاتھ سبط نبی کا ہے باوضو اب تک ولا تقولوا لمن يقتل کی آیت سے ولا تقولوا لمن يقتل کی آیت سے چلی حیات شہیداں کی گفتگو اب تک چلی حیات شہیداں کی گفتگو اب تک گرے بچاک ہیں جن کے وہی تو قاتل ہیں گرے بچاک ہیں جن کے وہی تو قاتل ہیں ہے کوفیوں کو حسینوں کی جستجو اب تک ہے کوفیوں کو حسینوں کی جستجو اب تک افق شفق میں ہے ظاہر وہی لہو اب تک تمہیں ہے نظمی تعلق شہید اعظم سے تمہیں ہے نظمی تعلق شہید اعظم سے سنبھال بیٹھے ہو دادا کی آبرو اب تک سنبھال بیٹھے ہو دادا کی آبرو اب تک افق شفق میں ہے ظاہر وہی لہو اب تک مہک رہی ہے جہاں میں وہ مشک اب تک مہک رہی ہے جہاں میں وہ مشک اب تک بہت خوب. یہ تھے جناب آصف سلمہ جنہوں نے بارگاہ امام علی مقام علیہ السلام میں خوبصورت منقبت کا اشعار پیش کیے. اب آج کے اس مجلس کی پہلی گفتگو کے لیے میں حضرت علامہ ڈاکٹر ذیشان احمد مصباحی صاحب قبلہ سے عرضگزار ہوں کہ حضرت پیغام کربلا کے حوالے سے اپنی گفتگو فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات گرامی، کربلا کے اندر ایک ایسا پیغام ہے، ایک ایسا درس ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے اس میں پیغامات ہیں، اور پوری انسانیت کو اس میں سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی جو اور تقریبات ہیں ان تقریبات کو تو صرف مسلمان اس میں حصہ لیتے ہیں، لیکن جو کربلا کی جو تقریبات ہیں، کربلا کا جو غم ہے، اس کے جو اثرات ہیں، یہ اثرات سب پہ پڑتے ہیں، اور امام حسین اور سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور امام علی مقام علیہ السلام کا ذکر سب لوگ کرتے ہیں، مسلم بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کربلا میں ایسی بات ہے کیا، ایسی کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے کربلا سب کے لیے پیغام ہو گیا ہے، سب کے لیے اس میں محبت اور شجاعت کی باتیں آ گئی ہیں، سب لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ دراصل اسلام کے اندر جو جنگ کا جو فلسفہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کربلا بھی ایک جنگ ہے، ایک لڑائی ہے، بظاہر لڑائی ہے، اور امام علی مقام اسلام کے ایک بہت بڑے بہادر ہیں، بہت بڑے نوجوان ہیں، بلکہ مسلم نوجوانوں کے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو اسلام کا جو فلسفہ جنگ ہے اس کو ہم اگر سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام نے جہاں بھی جنگ کی بات کی ہے، یہ جنگ مسلم اور نان مسلم کے بیچ جنگ کرنے کی بات نہیں کی ہے، بلکہ اسلام کی جو بھی جنگ ہے وہ ظالموں کے خلاف جنگ کرنے کی بات اسلام کرتا ہے۔ جہاد کی جو پہلی آیت نازل ہوئی اس میں کہا گیا کہ مسلمانوں کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت اس لیے دی گئی کہ ان کو ایک زمانے سے ان کو ستایا جا رہا تھا، ان کو گھر سے بے گھر کیا جا رہا تھا، ان کو ملک سے بے ملک کیا جا رہا تھا، ان کو مارا جا رہا تھا، اور ایک ایشورواد پہ بھروسہ اعتماد کرنے کی وجہ سے، ایک خدا کو ماننے کی وجہ سے ان کو ستایا جا رہا تھا۔ اس لیے اب ان کو پرمیشن دی جا رہی ہے کہ اب چونکہ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، اب انہیں بھی اجازت ہے کہ اپنی رائٹ کے لیے، اپنے حق کے لیے، اپنے ضمیر کی آزادی کے لیے، اپنے مذہب کی آزادی کے لیے یہ جنگ کر سکتے ہیں۔ تو گویا جنگ کا جو اسلامی فلسفہ ہے وہ ہمیشہ ظالموں کے خلاف ہے اور مظلوموں کے لیے ہے۔ اسلام کی جو دیگر جنگیں ہیں عام طور پہ وہ مسلمانوں کے دشمنوں سے اور مسلمانوں اور نان مسلموں کے بیچ میں وہ جنگیں ہوئی ہیں، لیکن کربلا کی جو جنگ ہوئی ہے یہ مسلمانوں کی جنگ مسلمانوں سے ہوئی ہے۔ اس لیے یہاں پہ جو ظالم اور مظلوم کا جو فلسفہ ہے یہ بہت زیادہ کلیئر دکھتا ہے کہ کربلا میں آ کر کے جو جنگ ہو رہی ہے، یہاں پہ اسلامی جنگ کی جو روح ہے، جو اسپرٹ ہے کہ ہمیں ظالم کے خلاف لڑنا ہے، ظالم کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ وہ ظالم کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ظالم مسلمان ہو سکتا ہے، وہ ظالم نان مسلم ہو سکتا ہے، جو بھی ظلم کرے اس کے خلاف آدمی جد و جہد کر سکتا ہے، اس کے خلاف کوشش کر سکتا ہے، اس کے خلاف مشن چھیڑ سکتا ہے، اور اس کے خلاف تحریک چلا سکتا ہے۔ تو یہ پیغام ملتا ہے ہمیں کربلا سے۔ تو گویا اسلام کا جو اصل فلسفہ جنگ ہے کہ ظالم کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا ہے، اور ظالم سے بالکل نہیں ڈرنا ہے، ظالم چاہے جتنی طاقتور ہو اس سے ڈرنا نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں کربلا میں زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ اور زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ بات ہمیں نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کو سب لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، مسلم بھی اور نان مسلم بھی، اور امام حسین کی شہادت کا غم سب کے دلوں کو اور سب کے سینوں کو بوجھل کرتا ہے، وہ چاہے مسلمز ہوں یا نان مسلمز ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کربلا کا واقعہ ہو رہا ہے اور امام علی مقام اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے چند جانثاروں کے ساتھ، جن کی کل تعداد 72 ہوتی ہے، آپ آتے ہیں اور ظالموں کی ہزاروں فوج کے سامنے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، سینہ سپر ہو جاتے ہیں، اور آپ سمجھوتا نہیں کرتے ہیں۔ یہاں جو ایک چیز دکھتی ہے، اور اس پہ بہت سارے لوگ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ اس وقت، جس وقت یہ کربلا کی جنگ ہو رہی ہے، بہت سارے دیگر صحابہ بھی موجود تھے، بہت بڑے بڑے لوگ موجود تھے، ان لوگوں نے جنگ نہیں کی، ان لوگوں نے یزید کے سامنے سرنڈر کر لیا، تو ان کو بھی کر لینا چاہیے، بات بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ جو زندگی کا جو دھارا ہے اور طوفان، آپ کی زندگی میں جب طوفان آتا ہے، معاشرے میں، سوسائٹی میں جب طوفان آتا ہے،
تو عام طور پہ طوفان سے مقابلہ کرنا ہر آدمی کے بس کا نہیں ہوتا ہے، اس لیے نارملی یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھوتا کر لیتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ طوفان اتنا تیز ہے کہ ہم اس سے ٹکرا نہیں سکتے ہیں تو عام طور پہ کہیں نہ کہیں آدمی ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے، سمجھوتا کرتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے جو سمجھوتا نہ کریں، حالات سے سمجھوتا نہ کریں۔ اگر سب لوگ حالات سے سمجھوتا ہی کریں گے تو حالات کے خلاف، ظلم کے خلاف آواز کون اٹھائے گا؟ اور پھر مظلوموں کے لیے تاریخ کے مستقبل میں جو مظلومین آئیں گے، انسانی تاریخ کے مظلومین جو آئیں گے، فیوچر میں جو آئیں گے، ان کو آخر وہ کس کو دیکھ کے کس کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے، کس کو اپنی مثال بنائیں گے؟ کچھ لوگوں کا ایسا ہونا چاہیے جو سمندر کے دھارے کے ساتھ نہ چلیں بلکہ دھارے کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار رکھیں۔ تو یہاں پہ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جن صحابہ نے یا جن لوگوں نے سرنڈر کر لیا، یزید کی بیعت کر لی، یہ لوگ غلط تھے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالات اتنے تیز تھے، حالات اس قدر طوفانی تھے کہ دوسروں نے سمجھوتا کر لیا، لیکن امام علی مقام نے ایسے برے حالات میں بھی کھڑے ہو کر سینہ سپر ہو کے آپ نے عظیمت کی تاریخ رقم کی، تاکہ مستقبل میں جب بھی حالات برے ہوں تو سارے لوگ سرنڈر کرنے والے بھی ہی نہ ہو جائیں، بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں جو عام دھارے سے ہٹ کر کے طوفان سے نظریں ملانے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ تو یہ ایک بڑا پیغام ہے جو ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ تیسری بات کہ کسی ظلم کے خلاف جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، جب کسی بھی جبر کے خلاف جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو کسی بھی ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہونے میں ظاہر سی بات ہے اپنی عزت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، اپنی دولت اور شہرت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، یہاں تک کہ اپنی آزادی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، اپنی پراپرٹی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، اور حد یہ ہو جاتی ہے کہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی حالات ایسے نازک ہوتے ہیں اور ظالموں کا پنجہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ اگر ان کے خلاف آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑتا ہے، وہ آپ کی جان لیے بغیر آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ ظالم کبھی بھی حق کی آواز برداشت نہیں کر سکتا ہے، ظالم سب کچھ برداشت کرتا ہے لیکن حق کی آواز وہ سننا نہیں چاہتا ہے۔ لیکن اپنی جان سے بھی بڑھ کے جو سرفروشی ہوتی ہے، اپنی جان کی قربانی سے بڑھ کے جو قربانی ہوتی، جو سرفروشی ہوتی ہے، یہ ہے اپنی آل اور اولاد کو قربان کرنا۔ تو اپنی آل اولاد کے ساتھ اپنی جان کو قربان کرنا یہ سرفروشی کی سب سے انتہا ہے۔ امام علی مقام نے جرأت، شجاعت اور سرفروشی کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی، ایک آئیڈیل مثال قائم کی کہ آپ کو اگر آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ پھولوں کی سیج کی تلاش مت کریے بلکہ کانٹوں کے بستر سے سمجھوتا کریے۔ آپ کو کانٹوں پہ چلنا ہوگا، اور صرف کانٹوں پہ آپ ہی کو نہیں چلنا پڑ سکتا ہے، آپ کو اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑ سکتا ہے بلکہ اپنی آل اولاد کو بھی قربان کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ عزیمت کی راہ کے مسافر ہیں تو پھر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ پیغام ہے امام علی مقام کا جو پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے اور تمام مظلومین کے لیے پیغام ہے، اور پوری آخر تک قیامت تک جتنے مظلوم آئیں گے، وہ چاہے مذہبی مظلوم ہو، سیاسی مظلوم ہو، معاشی مظلوم ہو، جتنی طرح کے بھی مظلوم ہوں، سارے مظلوموں کو اگر ظالم کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے اگر حوصلہ چاہیے تو کدھر دیکھیں گے؟ ان کو امام علی مقام کی طرف دیکھنا پڑے گا، اور جب امام علی مقام کی طرف دیکھیں گے تو ان کو ایک جرأت، ایک شجاعت اور ایک حوصلہ ملے گا۔ ایک چوتھی بات عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، یا حق کو مانتے ہیں، یا سیدھی راہ پہ آپ چلنا شروع کرتے ہیں، آپ اچھائی کے راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں، سچائی کی راہ پہ آپ چلتے ہیں، تو آپ امیدوار یہ ہو جاتے ہیں کہ چونکہ ہم لوگ سچائی کے راستے کے مسافر ہیں، اس لیے خدا کے انعامات سب سے پہلے ہمارے اوپر ہونا چاہیے۔ تو آدمی جب سچائی کی راہ پہ چلتا ہے تو خدا کے ظاہری انعامات کا فوراً امیدوار ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ فوراً خدا ہمیں عزت دے دے، فوراً ہمیں دولت دے دے، فوراً ہمیں شہرت دے دے، فوراً ہمیں حکومت دے دے، ہر اعتبار سے ہمارے آگے پیچھے لوگوں کا تانتا لگ جائے اور ہمارے مخالفین کا خاتمہ ہو جائے، یہ سوچنے لگتا ہے۔ اور ایسا کبھی کبھی تاریخ میں ہوتا بھی ہے کہ سچائی کے مسافروں کو، حق کے راہیوں کو فوراً اللہ تعالیٰ قبولیت عطا کرتا ہے اور فوراً وہ لوگوں کے ہیرو بن جاتے ہیں۔ لیکن
یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ سچائی کا راستہ آزمائشوں کا راستہ ہوتا ہے۔ آپ جس قدر حق کا علم لے کے اٹھتے ہیں آپ اسی قدر آزمائے جاتے ہیں، اور پھر آزمائش کچھ لوگوں کی کم ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی آزمائش بے انتہا ہو جاتی ہے۔ امام علی مقام نے سچائی کی راہ پہ چل کے آزمائشوں کے بیچ اور آزمائشوں کی انتہا کے بیچ سچائی کی راہ پہ چل کے آنے والوں کو یہ پیغام دیا کہ جب بھی آپ حق کے راستے کا انتخاب کریں تو وہاں پہ فوراً ظاہری انعام کی بات نہ کریں، بلکہ آخری انعام کی بات کریں، آخرت کے انعام کی بات کریں، مستقبل کے انعام کی بات کریں۔ ہو سکتا ہے کہ فوری طور پہ آپ کو ایسا لگے کہ آپ کو سارے انعامات سے محروم کر دیا گیا ہو، یہاں تک کہ زندگی سے محروم کر دیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی جو ظاہری زندگی سے جو ہاتھ دھونا ہے، اس کے بدلے ایک حقیقی زندگی ملتی ہے، ایک ایسی حقیقی زندگی جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ زندگی کی جو اصل معراج ہے، زندگی کی جو اصل حقیقت ہے، یہ اصل حقیقت ملتی ہے جو لوگ راہ حق میں شہید ہوتے ہیں۔ اور یہی نہیں، یہ تو ایک معنوی زندگی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ملتی ہے، جو اس دنیا سے کے علاوہ جو دوسری دنیا ہے اس دنیا میں ملتی ہے۔ اس دنیا میں بھی ایک معنوی زندگی ملتی ہے، اور اس دنیا میں جو معنوی زندگی ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ آپ کو شہرت دوام مل جاتی ہے، آپ کو ایک دائمی شہرت مل جاتی ہے، آپ کو ہمیشہ کے لیے آپ آئیڈیل بن جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے لوگ آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ اگرچہ بظاہر امام علی مقام نے، امام حسین نے اپنی جان گنوا دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی کروڑوں اربوں کی تعداد میں پوری دنیا میں آج بھی ہر سال لوگ جشن امام علی مقام مناتے ہیں۔ اس طرح ظاہری طور پہ اگرچہ امام علی مقام کی شکست ہوئی، لیکن خود دنیا میں اثرات کے لحاظ سے دیکھیے تو اثرات جو ہے فتح کے اثرات امام علی مقام کو ملے، شکست کے اثرات ان کو نہیں ملے۔ شکست کے اثرات ظاہری جو کامیاب ہوا تھا یزید کو ملے، چنانچہ یزید اس وقت بھی ملعون ہوا، آج بھی کروڑوں کی زبان پہ ملعون ہو رہا ہے یزید۔ تو اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ اگر آپ صداقت کے راستے پہ چلتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ ظاہری انعام سے آپ کو محروم کر دیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو خدا کی بارگاہ کا جو حقیقی انعام ہے یہ بھی ملے گا، اور اس دنیا میں جو عزت و سرخروئی ہے، جو آپ کی نیک نامی ہے، یہ بھی آپ کو ہمیشہ کے لیے آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی جد و جہد کریں، جب بھی کوئی ہم مشن چلائیں، جب بھی ہم کوئی تحریک اٹھائیں، جب بھی ہم کوئی کرانتی لے کے چلیں، تو آپ اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو فوائد ہیں، اس کے جو نتائج ہیں، اس کی جو کامیابیاں ہیں، فوراً کامیابی مت ڈھونڈیے۔ بہت کم لوگوں کو فوراً کامیابی ملتی ہے۔ آپ اگر کسی انقلاب کو لے کے اٹھے ہیں تو اس بات کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہوئیے، اس یقین کے ساتھ انقلاب کے ساتھ آئیے کہ ہماری فتح یقینی ہے۔ ہم حق کے لیے اگر انقلاب قائم کر رہے ہیں تو فتح کامیابی یقینی ہے، خواہ وہ کامیابی آج ہو جائے یا نسلوں کے بعد ہو جائے۔ چنانچہ ہوا یہی کہ بعد میں صدیوں تک امام علی مقام سچائی کی علامت بن گئے، حق کی علامت بن گئے، ایک آئیڈیل بن گئے، اور دنیا انہیں صرف سچا نہیں مانتی ہے بلکہ سچوں کے لیے ایک مثال اور ایک آئیڈیل مانتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ہوا یہی کہ اس کے بعد فوراً بعد کے جو تاریخی حالات ہیں وہ بھی اسی طرف جاتے ہیں کہ یزید کی حکومت بہت جلد ہی جو ہے وہ ختم ہوئی، اور یزید کے خلاف ایک عام نفرت کی فضا، ایک عام نفرت کی ماحول قائم ہو گئی، اور پھر 2-3 نسلوں کے بعد اس پورے خاندان اموی جو تھا اس کی حکومت بھی ختم ہو گئی، اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یزید ایک لعنت، ایک ظلم، ایک جبر کی علامت بن کے سامنے آیا۔ اس لیے اگر آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ مشن لے کے چل رہے ہیں، تو فوراً کامیابی کی امیدوار مت ہوئیے، بلکہ آپ کامیابی پر یقین رکھیے۔ وہ کامیابی فوراً بھی آ سکتی ہے، کچھ دیر سے بھی آ سکتی ہے۔ یہ چند اہم پیغامات جو تھے میری نظر میں کربلا کے حوالے سے، وہ ہم نے آپ کو پیش کیا۔ امید ہے کہ ناظرین کو یہ 5 پیغامات کربلا ہمارے ناظرین کو پسند آئیں گے۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، باقی باتیں اہل علم یہاں موجود ہیں، یہ باتیں آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ حضرت علامہ ڈاکٹر ذیشان احمد مصباحی صاحب قبلہ، بڑی پیاری گفتگو آپ نے فرمائی پیغام کربلا کے حوالے سے۔ کربلا، واقعہ کربلا اور اس سے متعلق رسومات کربلا، یہ امت میں جو چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے،
اس اعتبار سے علماء اور مشائخ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، دارالفتاح عرفیہ کے صدر مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رحمت علی مصباح صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہے۔ ہم حضرت سے گزارش کریں گے کہ پیغام کربلا کے حوالے سے علماء، مشائخ، مفتیان کرام کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس حوالے سے آپ گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ امام علی مقام اور آپ کے رفقا نے کربلا میں جو ایک تاریخ رقم کی ہے، جس کی وجہ سے ہر سال جب بھی محرم کا چاند نکلتا ہے، محرم آتے ہی امام علی مقام کی یاد عوام خواص ہر ایک میں ان کی تقریبات، میلاد شریف، یہ سب تقریبات، یہ رسومات جاری ہو جاتے ہیں، لوگ کرتے ہیں۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ محرم کے حوالے سے بہت سی غلط اور ناجائز رسومات مسلم عوام میں یہ رائج ہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے علماء کرام کی جو ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری سمجھنے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ جو بھی اجتماعی تقریبات ہوں تو ان میں اگر مسلمان میں علماء، مشائخ یہ جب تک شریک رہتے ہیں اس میں، تو ان میں بہت حد تک شریعت کے لحاظ سے وہ امور انجام دیے جاتے ہیں۔ لیکن محرم کا معاملہ یہ ہے کہ محرم میں جو مروجہ تعزیہ داری جو کہتے ہیں، تو اس کا نام سنتے ہی علماء، مشائخ جو اہل علم ہیں، یہ سب کے سب کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور سب ذمہ داری چھوڑ دیتے ہیں عوام پر۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب علماء اس سے اپنے آپ کو کنارہ کش ہو جائیں گے، پڑھے لکھے لوگ، اہل شریعت کے جانکار لوگ جب اس تقریبات سے اپنے آپ کو الگ کر لیں گے، عوام پر چھوڑ دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے عوام کو تو دین کا اور شریعت کا اتنا علم ہوتا نہیں، وہ اپنے لحاظ سے جو ان کے دل میں آئے گا وہ رسم کریں گے۔ اس طریقے سے محرم میں جو ہم لوگ علماء جو الگ ہو گئے، اس وجہ سے محرم کے رسومات بہت سارے ناجائز امور شریک ہو چکے ہیں۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ آج ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر دیہات سے دیہات لے لیجئے تو جس گاؤں میں 2-4 علماء، عالم، فاضل، حافظ، قاری آپ کو مل جائیں گے۔ تو ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ محرم کے مجلسوں میں شریک ہوں عوام کے ساتھ، اور شریک ہونے کے بعد اس کے بعد جو اس میں شرعی طور پر جو صحیح ہیں، درست ہیں، اس کی طرف عوام کی رہنمائی کریں، اور دھیرے دھیرے جو غلط رسوم اس میں مل چکے ہیں، اس میں خلط ملط ہو چکے ہیں، اس کو دھیرے دھیرے دور کریں۔ ظاہر سی بات ہے مروجہ تعزیہ داری ناجائز ہے، تو غیر مروجہ تعزیہ داری جو فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جو فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے قبہ، یعنی ان کا نقش، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ اور مکہ ان سب کے جو نقوش بنائے جاتے ہیں یادگار کے طور پر، ان کو رکھا جاتا ہے، ان سے ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے عوام کے دل میں یہ جو تعزیہ داری جو ناجائز، اس کی جگہ پر جو غیر مروجہ جو جائز کی صورت ہے، وہ شکل تعزیہ کی وہ شکل لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اس کے ساتھ ملے، تاکہ لوگ شریعت کے جو خلاف ہیں، رسوم ہیں، اس کا خاتمہ ہو، اور جو شریعت کی نگاہ میں جو درست ہو، عوام دھیرے دھیرے اس کی طرف آئیں۔ ورنہ ہم رات میں تقریر کر لیا کریں، رات میں جلسے جلوس کر لیا کریں، اور مروجہ تعزیہ داری حرام ہے، ناجائز ہے، ہم تقریر کرتے ہیں، اب بہت زمانے سے کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم عوام کو کھلی چھوٹ دے دیے ہیں، ہم اپنے آپ کو الگ کر لیے۔ جب تک ہم عوام میں شریک نہیں ہوں گے، ان کی تقریبات میں شریک نہیں ہوں گے، اس وقت تک آراس وغیرہ میں آپ دیکھیے علماء مشائخ خود بھی شریک رہتے ہیں، جو تقریبات ہیں اس میں خود شریک رہتے ہیں، تو وہ شریک رہتے تو اپنے حد تک، بہت حد تک کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ناجائز امور نہیں ہو، ناجائز رسم انجام نہ دیا جائے۔ تو یہ ابھی تک ٹھیک ہے، لیکن محرم کے معاملہ میں بالکل الگ ہیں۔ محرم کے معاملہ میں ہم لوگ سب تمام جو علماء ہیں یہ اپنے آپ کو ہاتھ اٹھا کر دستبردار ہو چکے ہیں اور عوام کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے ہماری اس بات کی، ہماری گزارش ہے کہ ہر گاؤں میں جو علماء ہیں، عالم ہیں، حافظ ہیں، یہ شریک ہو عوام کے ساتھ، اور شریک ہو کر
صحیح طریقے پر جو امام عالی مقام کے حوالے سے گفتگو کریں، ان کا ذکر کریں اور ان کے یادگار منانے کے جو صحیح طریقے ہیں اس کو فروغ دیں، تب اس طور پر ہم ناجائز رسوم کو دور کر سکتے ہیں۔ اگر ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو صرف تقریر کر لینے سے میرا جہاں تک خیال ہے یہ جو غلط رسوم ہے اس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل آپ جو تقریبات ہیں محرم کے اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ یہ تقریبات یہ امام عالی مقام کے ایک یادگار ہے، اور یہ آتے ہی ان کی یاد ان کے ذکر سنتے ہی مسلمانوں کے اندر بلکہ ہر مظلوم کے اندر ایک جوش، ایک جذبہ، صبر، استقامت، خاص طور سے دین کی دعوت دینے والوں کے لیے جو رہنمائی ملتی ہے ہر قدم پر ان کا تذکرہ ہونا چاہیے، جو سبق جو ان کا ہے، صبر جو ان کے کارنامے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ محرم کے جو تقریبات ہیں ان تقریبات میں ایک یہ ہے ایک سبیل لگانا۔ تو سبیل لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ شربت بناتے ہیں اور مسافرین کو پلاتے ہیں، جو راستے سے گزرتے اس کو پلاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے پانی پلانا یہ ناجائز نہیں ہے، سبیل لگانا یا کسی کو کھانا کھلانا امام عالی مقام کے نام سے یا شہیدان کربلا کے نام پر پیاسوں کو پانی پلانا، شربت پلانا، سبیل لگانا اور کھانا کھلانا، قرآن خوانی کرنا، علم لگانا ان کی یاد میں، یہ بھی کوئی ناجائز امور نہیں ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ محرم میں مسلمانوں کا ایک جلوس نکلتا ہے، تو جلوس نکالنا یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جلوس نکالنے میں جو ضروری باتیں ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ضروری باتیں یہ ہیں جلوس کے حوالے سے کہ آپ سے جس راستے سے چل رہے ہیں تو مسافرین کے لیے آپ دقت کا سامان پیدا نہ کریں، یعنی اگر کوئی گزر رہا ہے تو آپ بیچ راستے میں کھڑے ہو کر نعرہ لگائیں، بیچ راستے کو جام کر لیں کہ آنے جانے والے کو لیے دقت ہو، یا کسی محلے سے گزر رہے ہیں تو محلے والوں کو کوئی دقت ہو، تو ان سب چیزوں سے بچیں۔ راستے کو مسافرین کے گاڑی کے لیے آنے جانے کے لیے راستہ چھوڑیں، آپ کنارے کنارے اطمینان سکون کے ساتھ جو صحیح طریقہ اس طریقے سے جا کر امام عالی مقام کے پیغام کو آپ عام کریں، لیکن پیغام ظاہر سی بات ہے یہ ظلم کے خلاف پیغام ہے، تو خود ان کے نام پر آپ جلوس نکال کر کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے آپ ظالم کہلائیں، آپ پر ظلم کا الزام ہو۔ تو آپ جن کی یاد میں جلوس نکال رہے ہیں وہ مظلوم کے لیے ایک سبق ہے، مظلوم کا پیغام دیتے ہیں، تو آپ مظلوم کے نام پر ظالم نہ بنیں، یعنی ظلم نہ کریں کا مطلب یہ ہے کہ راستہ نہ روکیں، کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جانور ہے تو راستہ جام نہ کریں، آپ کنارے سے چلیں، اور عام طور سے جو عام سڑک ہے جس پر ضروری گاڑی جاتی آتی رہتی ہیں وہ عام سڑک ادھر سے آپ نہ جائیں۔ تو بہرحال آپ جلوس نکالیں، لیکن جلوس میں آپ کے جلوس سے کسی بھی مسافر کو، محلے والوں کو، جانور کو، بوڑھے کو، کوئی بیمار کو یا گاڑی آنے جانے والوں کو کوئی دقت نہ دیں، اس طریقے سے کریں آپ۔ اگر بازا بجائیں تو بازا میں بھی ساؤنڈ آپ تیز نہ کریں، ڈی جے وغیرہ یہ تو بالکل نہ لیں، بلکہ جو بازا ہو آہستگی کے ساتھ ہو، اس طرح نہ ہو کہ کسی کے لیے آپ کے ساؤنڈ سے دقت ہو، وہ ساؤنڈ جو دقت پیدا کرے لوگوں کے لیے راستے میں، وہ ساؤنڈ سے آپ احتراز کریں، یہ بہتر ہے۔ بہت بہت شکریہ حضرت علامہ مفتی صاحب قبلہ، بہت اہم گفتگو جو اس سماج کے لیے اس وقت ضرورت تھی آپ نے بیان فرمائی۔ اب میں مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بارگاہ امام علی مقام علیہ السلام میں منقبت کے اشعار کے لیے مولانا تابش اظہری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام علی مقام میں منظوم خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک ایک ادائے نور کی، ایک ایک ادائے نور کی تنویر ہے حسین، ایک ایک ادائے نور کی تنویر ہے حسین، یعنی رسول
رسول پاک کی، یعنی رسول پاک کی تصویر ہے حسین، ایک ایک ادائے نور کی تنویر ہے حسین۔ چھلنی ہوا ہے جس سے ہر ایک ظلم کا جگر، چھلنی ہوا ہے جس سے ہر ایک ظلم کا جگر، اسلام کی کمان کا، اسلام کی کمان کا وہ تیر ہے حسین، ایک ایک ادائے نور کی تنویر ہے حسین۔ لڑنے سے پہلے سوچ کہ ہے کس کا سامنا، لڑنے سے پہلے سوچ کہ ہے کس کا سامنا، شیر خدا کے ہاتھ کی، شیر خدا کے ہاتھ کی شمشیر ہے حسین، ایک ایک ادائے نور کی تنویر ہے حسین، یعنی رسول پاک کی تصویر ہے حسین۔ یہ سوچتے ہی اپنا مقدر چمک اٹھا، یہ سوچتے ہی اپنا مقدر چمک اٹھا، ہم جیسے بے نصیبوں کی، ہم جیسے بے نصیبوں کی تقدیر ہے حسین، ایک ایک ادائے نور کی تنویر ہے حسین، یعنی رسول پاک کی تصویر ہے حسین۔ بہت بہت شکریہ مولانا اختر تابش اظہری صاحب، بہت خوبصورت کلام آپ نے بارگاہ امام علی مقام علیہ السلام میں پیش فرمایا۔ محترم ناظرین کرام، آپ کے سماعتوں کے حوالے بہت اہم گفتگو پیش کی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ یہ گفتگو بہت سارے مسائل کا حل لے کر کے آئیں گی۔ اب میں مزید پیغام کربلا کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے جامعہ عارفیہ کے استاد حضرت مولانا ذکی صاحب قبلہ سے عرضگزار ہوں کہ آپ اپنے الفاظ میں پیغام کربلا سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ حاضرین محترم، مجھ سے پہلے ہمارے موقر اساتذہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق بیش قیمت باتیں ارشاد فرما دی ہیں۔ میں انہی کی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ جب ہم یہ جو پورا کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا، جب ہم اس واقعے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کربلا کے میدان میں 3 کردار ہیں۔ ایک کردار یزید کا ہے، دوسرا کردار امام علی مقام کا ہے، اور تیسرا کردار حضرت حر کا ہے۔ یزید کو جب ہم دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی جو شخصیت ہے یا جو اس کی ذات ہے وہ ہمیں اس طور پر نمایاں نظر آتی ہے کہ اس نے اپنے پیش نظر صرف دنیاوی حکومت کو رکھا، اور اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے
اپنی حکومت کو دوام اور استحکام دینے کے لیے اس نے لوگوں سے زبردستی بیعت لینا شروع کیا، لوگوں کی جان اور مال کو نقصان پہنچانا شروع کیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص نے بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا تو یہ شخص اس کی جان و مال کے پیچھے پڑ گیا، اور اس کا انداز اس قدر جارحانہ تھا اور اس نے ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑ رکھے تھے کہ جس کے ظلم و ستم سے جب امام حسین جیسی شخصیت نہ بچ سکی تو جو باقی عام مسلمان ہوں گے یا عام مسلمان رہے ہوں گے ان کی کیا حالت ہوگی۔ تو ایک طرف یزید ہے، دنیا اس کے سامنے ہے، اور دنیا کے حصول کے لیے وہ آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ دوسرا کردار ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نظر آتا ہے کہ وہ اس ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ اگر ان کو اپنی جان نچھاور کرنے کی بات ان سے کی جائے تو وہ اپنی جان کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر جو ہے اپنے عزیز و قارب کو پیش کرنے کی بات کی جائے تو وہ اپنے عزیز و قارب کو پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ان کی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، ان کی جانیں محفوظ نہیں ہیں، ان کے مال محفوظ نہیں ہیں، ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، تو کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کی جان، مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کی جائے۔ تو دوسرا کردار ہمیں امام حسین کا نظر آتا ہے۔ تیسرا کردار حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو اول وقت میں یزید کے ساتھ اور یزید کی فوج کے ساتھ تھے، لیکن جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ حق یزید کے ساتھ نہیں ہے، حق یزید کی فوج کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ حق امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے، تو اسی وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں مال و دولت کا ساتھ نہیں دوں گا، میں جاہ و عزت کا ساتھ نہیں دوں گا، میں حق کا ساتھ دوں گا۔ چنانچہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے، حالانکہ ان کو اپنا انجام معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق کا انتخاب کیا اور وہ یزید کی فوج کو چھوڑ کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ گئے۔ تو ان تینوں کرداروں سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے، جو سب سے پہلا کردار یزید کا ہے، اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ کبھی بھی انسان کو دنیاوی جاہ و جلال کے پیچھے اس قدر دیوانہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ حق کو چھوڑ بیٹھے اور ظلم و ستم کی راہ اپنا لے، ورنہ اس کا انجام وہی ہوگا جو کہ یزید کا ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جب کبھی ہمارے معاشرے کے اندر انسانوں پر ظلم کیا جا رہا ہو تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، اس ظلم کے خلاف جہاد کریں اور لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ اور اس کے بعد حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جب کبھی ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم جس طرف کھڑے ہیں حق وہاں نہیں ہے بلکہ حق کہیں اور ہے، تو ہم کو چاہیے کہ اس موقع پر ہم حق کا ساتھ دیں، ہم کسی گروہ کا ساتھ نہ دیں، کسی جماعت کا ساتھ نہ دیں، بلکہ حق کے ساتھ ہی ہم لوگ رہیں۔ تو یہ تین شخصیتیں تھیں، ان کے تین پیغامات تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تینوں کرداروں کو سمجھنے اور ان سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی اس محفل کی کلیدی گفتگو کے لیے میں استاد گرامی حضرت علامہ غلام مصطفیٰ ازہری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں سراپاس گزار ہوں کہ حضرت اپنے کلیدی خطاب سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ ایمانی اور انسانی زندگی کا ایک حصہ جو ہے جد و جہد سے پر ہے۔ کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی شخصیت کی کامیابی کا دار و مدار ہمیشہ جو ہے جد و جہد سے عبارت ہے۔ انسانی زندگی جو ایمانی زندگی ہے، اگر صرف انفرادی زندگی کو لیں، سیاسی اور معاشرتی زندگی کو نہ بھی لیں، تو انسان جو ہے اپنی زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھتا ہے اور بہت ساری چیزیں اس کی زندگی میں آتی رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس دنیا کو پیدا کیا ہے تو اس کے اندر سب سے اہم جو چیز ہے کہ موت و حیات کو اللہ نے پیدا جو کیا وہ آزمائشوں سے پر رکھا ہے۔ تو چاہے دنیا میں جتنا بھی بڑا شخص ہو وہ آزمائش سے ضرور دوچار ہوگا، چاہے آزمائش کے اسباب جو بھی ہوں، جس طریقہ سے بھی ہوں، جہاں سے بھی ہوں، وہ آزمائش سے اس کو دوچار ہونا پڑے گا۔ اور انسان کی انتہا اسی پر ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ سپرد کر دے،
تسلیم و رضا، صبر، یہی ایمان کے آخری درجات ہیں جہاں سے انسان جو ہے اپنا سیر عروجی شروع کرتا ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی میں جد و جہد کے راستے سے ہی گزر کر یہاں تک آنا پڑتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کوئی نارمل آدمی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی زندگی میں ایمانی کیفیت کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی اس بات کو اپنے قلب میں یقینی بنانا پڑے گا کہ جو بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا اس پر اسے راضی ہو جانا ہے، اور پریکٹیکل طور پر یہ چیز جو ہے بالکل تسلیم کے حد تک آ جانی چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی کوئی بھی نظام ہو رہا ہے یہ صرف اللہ رب العزت کی مشیت کے ماتحت ہو رہا ہے۔ کربلا کا پیغام، امام حسین کا پیغام یہی ہے کہ انسان جو حضرت امام حسین کی جو شخصیت ہے، روحانی شخصیت، ان کی نسبی اور حسبی شخصیت سب سے اعلیٰ رہی ہے، اس کے باوجود بھی آپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے اور سب کچھ وہ اللہ رب العزت کے رضا کے لیے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے اسے برداشت کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں کوئی بھی شخص بالکل خوشحال زندگی گزارنے کے لیے اور بالکل نارمل زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا ہوا ہے۔ کوئی بھی شخص ہوگا اس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آئے گا، اور اس کا اینڈ اسی پر ہے، اس کی انتہا اسی پر ہے کہ وہ مکمل طور پر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جو ادھر سے آ رہا ہے اسے تسلیم کر لے، بس اپنی جد و جہد جاری رکھے، جتنا ممکن ہو سکے وہ جد و جہد کرے، لیکن جہاں پر یہ واضح ہو جائے کہ بس اللہ کی رضا اسی میں ہے تو اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ یہی امام حسین کا اور کربلا کا پیغام ہے، جس کی ابتدا سمجھ لیجئے حضرت اسماعیل سے ہوتی ہے، حضرت ابراہیم سے ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے دین کی خدمت کرنے کے لیے اور لوگوں کی طرف سے جو ظلم و ستم ہوئے اس میں کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تک گیا اور آپ بالکل راضی برضا ہوئے۔ اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی دین کے ماننے والے لوگ، انہی کے نسلوں سے انبیاء ہوئے اور انہی کے دین کی اشاعت ہوتی رہی۔ یہاں پہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دو، اور ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے راضی ہو گئے، اور کوئی چھوچرا کیے بغیر حضرت اسماعیل بھی راضی ہوئے، حضرت ابراہیم بھی راضی ہوئے، اور حضرت ہاجرہ بھی راضی ہوئیں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر ظاہری زندگی میں دوسرے اسباب کے راستے سے بھی اگر ظلم اور زیادتی آئے تو حقیقتاً وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ ڈائریکٹ وہ حکم آ گیا تھا اور اس کو انہوں نے تسلیم اور رضا کے ساتھ اسے قبول کر لیا تھا۔ تو اس کا کربلا کا پیغام بھی یہی ہے کہ اگر اللہ رب العزت اسباب کے پردے میں بھی اگر ہمیں آزماتا ہے اور اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی جان کے نذرانے پیش کر دینے ہیں اور اپنے گھر بار کو اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے، تو ہر حال میں ہم دین پر قائم رہیں گے اور دین کے لیے ہمیشہ جد و جہد کرتے رہیں گے، بلا کسی چوچرا کے اپنے اور گھر بار کو سب کو لٹا دیں گے، لیکن دین کے نام پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ دوسرا پیغام کربلا یہ ہے کہ یہاں پہ ہم کفر و شرک کے خلاف ہم جد و جہد کریں، اگر اسی کے بعد جو ہے اگر ہمیں ظلم و زیادتی کے خلاف بھی ہمیں جد و جہد کرنے پڑے، ہمیں جو ہے کہتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف جو فسق و فجور میں مبتلا ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف جو شراب و کباب میں مبتلا ہیں، دین کے ظاہری اعمال وہ نہیں کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی ہمیں اگر کوشش کرنی ہوئی اور اس راہ میں بھی ہمیں قربان ہو جانا پڑے تو یہ بھی ہمیں کرنا ہے اور اس کو بھی ہمیں برداشت کرنا ہوگا۔ تو کربلا کا پیغام سب سے پہلے جو ہمارے لیے ہے کہ ہم حسینی بنیں۔ حسینی بننے کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم ایمان اور یقین اور عمل کے سارے تقاضے کو مکمل کریں،
ٹھیک ہے، اور جب تک ہم خود ہی ان تقاضوں کو مکمل نہیں کرتے ہیں تب تک صحیح معنوں میں ہم لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں کہ جائے کہ حسینی ہوں گے۔ اور صحیح تو یہ ہے کہ کہتے ہیں ہم لوگ جو ہے یزیدی ہو جائیں گے اگر ہم نیک اعمال نہیں کرے، شریعت کی پاسداری نہیں کرے، دین پر ہم چلے نہیں، تو ہم کہنے کے لیے تو حسینی ہیں، ہم تو کہتے ہیں حسین نعرہ کے لیے یا حسین ہمارا ہے، لیکن حقیقی طور پر قلبی طور پر ہم حسینی نہیں ہیں۔ تو یہ دو بہت اہم پیغام ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمیں زندگی کے کسی بھی حال میں ہمیں ایمانی تقاضا کو مکمل کرنا ہے، اب ہمیں اپنے آپ کو ہر حال میں عمل کرتے رہنا ہے اور ایمان کے تقاضے کو مکمل کرتے رہنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ زندگی کے اندر نشیب و فراز آنا یہ بالکل معمولی سی بات ہے، اور دین کی تبلیغ میں ہو تو یہ اور بھی کہتے ہیں یہ تو بالکل انبیاء اور اولیاء کی سنت ہے۔ لیکن صرف نارمل زندگی میں بھی ہمارے پاس دکھ، تکلیف، مصائب یہ سب آتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ نارمل زندگی میں نہیں آئیں گے۔ تو نارمل زندگی میں اگر آپ دعوت و تبلیغ کے راہ میں نہیں ہیں پھر بھی آپ پر مصائب آ رہے ہیں، ان کو بھی ایسے ہی برداشت کرنا ہے جیسے کہ دعوت و تبلیغ میں ہم ہیں۔ سب میں ہمیں اصل چیز ہے کہ ہمیں اسباب کے پردے سے اٹھ کر کے تسلیم و رضا کا پیکر ہو کے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے۔ گویا کہ آپ ہمیشہ ایسی صورت میں آپ کو ہم لوگوں کو اپنی زندگی گزارنی ہے گویا کہ کأنک تراہ، ٹھیک ہے، ایسی کیفیت ہو جائے کہ ہر تجلی میں، ہر اسباب کے پردے میں اللہ رب العزت کا آپ مشاہدہ کر رہے ہوں۔ تبھی سے جب یہ صورتحال ہمارے قلب کی ہو جائے گی تبھی ہم ہر چیز کو آسانی کے ساتھ، صبر و رضا کے ساتھ ہم اسے کر لے جائیں گے۔ امام حسین کو دیکھتے نہیں ہیں کہ خود ہی لاشیں اٹھا رہے ہیں، خود ہی کہتے ہیں اپنے بچوں کو سامنے جو ہے تیر کھاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ان کے زخمی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن ذرہ برابر بھی ان کو کچھ بھی ان کی استقامت پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ سب جگہ یہ ان کا گویا کہ مشاہدہ ہے کہ سب ربانی امر ہے، ہمیں اسے برداشت کرنا ہے۔ اللہ رب العزت اسی کے پردے میں ایسی چیزیں پیدا کرے گا، ایسی جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے ایمان اور یقین کی راہیں ہموار کرے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ نتیجہ کا ہمیشہ ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا میں ہی ہمیں سارے نتائج ہمارے سامنے آ جائیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، مشائخ کے ہاں بھی ایسے ہوئے ہیں، بہت سارے مشائخ پوری زندگی جد و جہد میں گزار دیے، ایک آگ بڑے بڑے جواہر پیدا کیے اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اس کے بعد میں وہ جواہر بھی بہت کوشش کرتے رہے اور پھر وہ بھی چلے گئے، کئی نسلوں کے بعد اس کے پھل نمودار ہوئے اور وہ درخت جو ہے تناور ہو گیا۔ اسی طرح سے امام حسین کی زندگی میں بظاہر جو ہے آپ کو پسپائی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان کے، عمل کے ایک داعی کے طور پر اور ان کے نام کی برکات سے لوگوں کے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کے اندر ایمان کی حرارتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس طور پر یہ جو پیغام ہے کہ کربلا کا جو ایمانی پیغام کہ ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے اور اپنی زندگی میں ہمیشہ جدوجہد کو باقی رکھنا ہے، یہی ہمارا کام ہے۔ باقی اللہ رب العزت کب اس کے کیسے نتائج نکالے گا یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امام حسین کے شہادت کے فلسفے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام لوگوں کو حسینی بنائے، ظاہراً و باطناً سب لوگوں کو حسینی بنائے۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری مجلس جس میں متعدد علماء کرام نے کربلا کے حوالے سے اور پیغام کربلا کے حوالے سے گفتگو کی، حضرت علامہ مفتی رحمت علی مصباحی صاحب قبلہ، حضرت علامہ غلام مصطفیٰ ظہری صاحب قبلہ، حضرت علامہ ڈاکٹر ذیشان احمد مصباحی صاحب قبلہ اور مولانا محمد ذکی صاحب قبلہ، ان حضرات کی گفتگو نہایت اہم گفتگو ہوئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی آپ پہ، اور بہت ساری چیزیں مزید سیکھنے کی ضرورت بھی ہے۔ یہ ایک ایسی تاریخی وقوعہ ہے
جس نے ایک دنیا کی پوری تاریخ میں ایک نئی سوچ کو ڈیولپ کیا ہے، نئے مزاج کو ڈیولپ کیا ہے کہ ہم جب مصیبت میں پھنسے، ظلم کے شکار ہو تو کس طریقے سے انسانی برادری کو ظلم سے باہر نکالنا ہے۔ یہ ایک اہم پیغام ہے کربلا کا۔ اب آخر میں آپ سے رخصت ہوتے ہوئے حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی ادام اللہ ظلہ علینا کے دیوان سعید سے منقبت کے چند اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے ہے، سماعت کریں۔ جس دل میں سمائی ہے محبت حسین کی، جس دل میں سمائی ہے محبت حسین کی، وہ دل ہی جانتا ہے کچھ عظمت حسین کی۔ جس دل میں سمائی ہے محبت حسین کی، وہ دل ہی جانتا ہے کچھ عظمت حسین کی۔ ہونے کو تو شہید ہوئے ہیں بہت مگر، ہونے کو تو شہید ہوئے ہیں بہت مگر، تکمیل شہادت ہے شہادت حسین کی، تکمیل شہادت ہے شہادت حسین کی۔ اور چھائی ہوئی ہیں کفر کی تاریکیاں تمام، چھائی ہوئی ہیں کفر کی تاریکیاں تمام، دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی، دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ ماتم کریں تو کس کا کرے آج ہم سعید، ماتم کریں تو کس کا کرے آج ہم سعید، جب عین زندگی ہے شہادت حسین کی، جب عین زندگی ہے شہادت حسین کی۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو آج ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اسے شیئر کریں۔ انشاءاللہ الرحمن بہت ہی جلد دوسرے پروگرام کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے ہم رخصت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔